بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دو خبریں ہیں جن پہ بات کریں گے۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو سیاسی میچ چل رہا ہے، اس میچ میں آج صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے چھکا لگایا ہے، اور وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مین آف دی میچ کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت، الیکشن ایکٹ جو 2017 ہے اس کا سیکشن ہے 57، اس کے تحت الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے۔ اور ان کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد پی ڈی ایم کی صفوں میں ایک قسم کا ماتم کا سما ہے، اور آج بہت سارے پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے، جن میں قمر زمان کائرہ صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی تھے، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، انہوں نے اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور صدر صاحب کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ کسی حد تک اس کو قابل اعتراض بھی کہا جا سکتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی گورنر صاحب والا کہ جی جو بیان تھا ان کا یا جو ان کا موقف تھا وہ دہرایا کہ جی میں نے تو چونکہ اسمبلی توڑی نہیں ہے اس لیے میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب جو ہیں، بلکہ انہوں نے تو آج اس سے کافی آگے جا کر بڑی، میں سمجھتا ہوں، قابل اعتراض قسم کی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے تو آج یہ بھی کہا ہے کہ بدھ کا انتظار کریں اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنوں کو ریاست کے وزیر دفاع کی طرف سے ایک کھلی دھمکی ہے کہ اگر آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کی تو پھر آپ کا جو ہے وہ حشر ایسا کیا جائے گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک لطیفہ بھی سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جیلیں جو ہیں وہ انہوں نے نہیں کاٹیں، اور جیلیں جو ہیں وہ یہاں جن لوگوں نے کاٹی ہیں وہ یہاں موجود ہیں، وہ پارٹیاں یہاں موجود ہیں۔ اب یہ ایک قسم کا لطیفہ ہی ہے۔ خواجہ صاحب اگر اس کی بھی وضاحت کر دیتے کہ یہ جیلیں کاٹنے والی جو ہیں تو یہ پارٹیاں، انہی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے لیڈرز کو اور کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، پہلے جب یہ دو پارٹیز تھی تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بہت سارے مقدمات درج کیے تھے۔ زرداری صاحب کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو اب یہ ایک قسم کا لطیفہ ہی ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیلیں کاٹنے والے لوگ موجود ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیتے کہ ہمیں نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا تھا۔ اسی طرح قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فیصلے پر تنقید کی اور کہا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں ان کو ایک پارٹی کا صدر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ملک کا صدر ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی دھمکیاں جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور طلال چودھری صاحب نے بھی بڑی قابل اعتراض گفتگو کی ہے صدر صاحب کی۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ریاست پاکستان کے جو صدر ہیں وہ آئینی طور پر سربراہ ہیں۔ ان کا ڈیکورم، ان کا احترام اور ان کی ریسپیکٹ جو ہے وہ بہرحال سب کو کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی دیگر پارٹی سے ہوں، لیکن وہ آئینی طور پر پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ ہیں۔ اب انہوں نے ایسا کیا کر دیا جس پر پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں یہ سارے سیکھ پائیں؟ اب وہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا جو آئین اور قانون کے تحت ان کو حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے صدر عارف علوی صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی ان کو لیٹر لکھا تھا۔ اب وہ جہاں تک اس قانون جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے سیکشن 57 کی بات ہے، تو اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو صدر صاحب کا یہ جو قدم ہے الیکشن اناؤنس کرنے کا 9 اپریل کا، یہ بالکل درست نظر آتا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 57 ہے وہ ہے کہ جی نوٹیفیکیشن آف الیکشن پروگرام، the president shall announce the date or dates of the general elections after consultation with the commission۔ اب اس میں لفظ شیل استعمال ہو رہا ہے، مطلب ہے شیل جہاں استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو جہاں صدر پاکستان نے مشاورت کا عمل الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ کر اور ان کو اپنے پاس بلا کر، اور پھر اس پہ جو الیکشن کمیشن کا طرز عمل تھا اس پہ بھی صدر صاحب نے اظہار افسوس کیا، تو اپنی طرف سے تو صدر صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی آئینی ذمہ داری جو تھی وہ آدھی پوری کر چکے تھے، اور اب جو باقی رہ گئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے اس الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے۔ تو صدر صاحب کا جہاں تک اس عمل کا تعلق ہے تو میں ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بالکل درست ہے۔ بنیادی طور پر الیکشن کا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے،
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کمیشن نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی نہ تو الیکشن کی ڈیٹ دی ہے، اور جہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے، گورنر اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ دونوں جیسے وہ ایک ہے نا کہ پہلے آپ اور پہلے آپ، تو دونوں ایک دوسرے کو جی پہلے آپ پہلے آپ، 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی الیکشن کی ڈیٹ کا فائنل نہ ہونا اور اس کی اناؤنسمنٹ نہ ہونا، اس چیز کی واضح دلالت ہے اور اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ان دونوں کے مابین شاید اتفاق ہو چکا ہے کہ الیکشن نہیں کرانا۔ اب جہاں یہ ان کا اتفاق ہوگا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرانا، تو وہاں ظاہر ہے پھر صدر پاکستان جو ریاست کے آئینی سربراہ ہیں، اگر انہوں نے قانون اور آئین کے تحت دیے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے، تو پھر اس پر ان کا سیخ پا ہونا یا ان کا طیش میں آنا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ الیکشن ہونا چاہیے، پاکستان کے شہریوں کا یہ حق ہے کہ ان کو ان کی مرضی سے اور ان کے ووٹوں کے ذریعے اپنی حکومت جو ہے اس کو منتخب کرنے کا اختیار جو ہے وہ بہرحال ملنا چاہیے، اور آئین یہ اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کے اگر کوئی شخص رکاوٹ بنتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اور اس رکاوٹ کو آج صدر صاحب نے الیکشن اناؤنسمنٹ کر کے دور کر دیا۔ تو صدر صاحب کا یہ عمل میں سمجھتا ہوں بڑا قابل تحسین ہے، اور اس پہ ان کی تعریف بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ خارج ہو گئی تھی، اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ بیل اگر انہوں نے لینی ہے تو اس کے لیے ان کو کورٹ میں آنا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ویسے ہمیشہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہونا چاہیے، رول آف لا کی وہ بات کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی مہذب معاشرے میں قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، قانون جو ہے وہ اس کا سب کو احترام کرنا چاہیے، اور یہ باتیں بالکل درست بھی ہیں۔ اور جہاں تک ان کے کیسز کی بات ہے، تو 70 سے زائد جو ہے وہ مختلف کیسز بنائے گئے ہیں اس گورنمنٹ میں ان کے اوپر، تو انہوں نے آلموسٹ سبھی کیسز میں اپنی ضمانتیں بھی کرائی ہیں کورٹ سے، اور وہ کیس جو آج ان کورٹ میں زیر سماعت تھا، اس کیس میں بھی جو ان کے کو ایکیوزڈ ہیں یا ہمراہی ملزمان ہیں، ان سب کی پری اریسٹ بیل جو ہے وہ بھی کنفرم ہو چکی ہے۔ یعنی دہشت گردی کا الزام تھا، پریما فیشی دہشت گردی بنتی نہیں تھی، تو اس لیے کورٹس جو ہے ان کے کو ایکیوزڈ تقریباً سبھی کی بیل اپلیکیشن جو ہیں، پری اریسٹ بیل اپلیکیشن، وہ منظور کر چکی ہے۔ عمران خان صاحب اس میں بچے ہوئے تھے۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ کورٹ نے ان کی جو پروٹیکشن کے لیے وہ آئے تھے اور پروٹیکٹیو بیل انہوں نے فائل کی تھی، وہ بھی جسٹس باقر نجفی صاحب اور جسٹس شہباز رضوی صاحب کی کورٹ سے وہ منظور ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو بہت سارا ٹائم لگ گیا زمان پارک سے کورٹ آتے ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، وہ ایک کانوائے کی صورت میں آئے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے انہوں نے ایک جلوس کی صورت میں وہ عمران خان صاحب کو لے کر کورٹ آئے، اور پھر کورٹ پہنچنے کے بعد احاطہ عدالت سے کورٹ روم جانے میں بھی انہیں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ کورٹ نے پھر 7:30 کا ٹائم دیا تھا کہ 7:30 سماعت ہوگی، اور جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ جسٹس باقر نجفی صاحب اور جسٹس سید شہباز علی رضوی صاحب کی کورٹ جو ہے وہ ان کی بیل کا فیصلہ کر چکی ہے، اور ان کی جو بیل ہے وہ ان کو اس میں پروٹیکشن بیل، جو پروٹیکٹیو بیل تھی ان کی، وہ گرانٹ کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جانا تھا دوسری کورٹ میں، تو اب دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب پر جو الزامات ہیں اور جو ایف آئی آرز ہیں، ان ایف آئی آرز میں قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہی سمجھتا ہوں کہ ان کا جیل جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان پہ لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ کسی حد تک موثقہ خیز ہیں، اور پریما فیشائی کوئی ایسا افینس جو نان بیلیبل ہو وہ ان کے اگینسٹ میڈ آؤٹ نہیں ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو کنٹینٹس آف ایف آئی آر۔ جہاں تک ان کی عدالت میں حاضری کا تعلق ہے، چونکہ کورٹ یہ اپنا ویو دے چکی تھی کہ جی ان کو ہر صورت کورٹ آنا ہوگا، تو وہ آئے بھی صحیح، اس کے باوجود کہ زخمی تھے، ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی تھے۔ اور جہاں تک ان کی حاضری کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عدالت کی طرف سے تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں جو ہے وہ سب برابر ہیں، اور کسی سے کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کو بیل گرانٹ کی گئی ہے، اسپیشلی جب کووڈ تھا، تو کووڈ میں بھی کورٹ میں حاضری جو تھی وہ ضروری نہیں تھی، عدالتی عملہ یہ انشور کر لیتا تھا کہ ملزم جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ بہرحال ایک استثنائی صورت تھی، لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو عمران خان صاحب کے کیس میں بھی یہ استثنائی صورت تھی کہ ایک شخص جو زخمی ہے، جس کو شدید قسم کے سیکیورٹی خدشات ہیں اور اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، تو اگر
اس کو عدالت میں جب وہ احاطہ عدالت میں داخل ہو گئے تھے، اگر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی کوئی کورٹ کے عملے کے کوئی لوگ جا کر ان کی تصدیق کر لیتے تو شاید اس سے بھی کوئی ایسا کورٹ کا ڈیکورم جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا تھا. لیکن بہرحال فاضل ججز صاحبان جو ہیں ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور ان کا ذہن میں شاید یہی تھا کہ اس وقت چونکہ پورا دنیا اور پورا پاکستان اس کیس کو دیکھ رہا ہے، تو شاید عدالتوں کی طرف سے یہ جیسچر جانا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور جو عدالتی ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور عدالتی روایات ہیں وہ بہرحال یہی ہوتی ہیں کہ وہ ملزم جس نے کورٹ سے بیل لینی ہوتی ہے وہ کورٹ میں آتا ہے اور کورٹ میں آ کے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب میرے اگینسٹ یہ چارجز ہیں یا میرے اگینسٹ یہ الزامات ہیں، اور یہ الزامات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور مجھے جو ہے وہ اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے اور مجھے بیل گرانٹ کی جائے. تو نارملی پروٹیکٹیو بیل ہو یا پری ریسٹ بیل ہو تو وہ بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے. تو بہرحال آج ایک بات کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پازیٹیو جیسچر آیا. وہ پازیٹیو جیسچر یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے یہ ثابت کیا کہ وہ عدلیہ کی اور قانون کی جو بالادستی ہے اس پر بہرحال وہ یقین رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے. اور وہ یہاں سے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی حیات عدالت میں ہی موجود ہیں، اور وہاں سے واپس جانا بھی بہرحال ان کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ جس سے وہ خیریت سے کورٹ روم میں پہنچے ہیں ایسے ہی خیریت سے اپنی رہائش گاہ بھی پہنچ جائیں. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.